ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دودھ میں ملاوٹ کی جاتی ہے. اب تو عاصم صاحب کیمیکل دودھ بنایا جا رہا ہے. یہ کیمیکل دودھ تو انتہائی خطرناک ہے اور اس کی کنزمپشن چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. نومولود بچے بعض اوقات مائیں ان کو مدر فیڈ کی بجائے یہی دودھ پلا رہی ہوتے ہیں, ڈبے کا افورڈ نہیں کر پاتے, یہی دودھ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ایک تو ہمیں یہ بتائیں, دیکھنے والوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ کیمیکل دودھ کیا ہوتا ہے, کیسے بنتا ہے اور اس کی پہچان کیسے ہو. لیٹ سپوز ادارے کی نظر سے نہیں یہ گزر پایا اور وہ گھر تک پہنچ جائے, تو گھر والے کیسے تعین کریں اس کا؟ دیکھیں یہ بہت اہم کویسچن ہے. اور دودھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اس کے اندر پروٹین بھی ہے, کیلشیم بھی ہے اور یہ مکمل غذا کے قریب ہے. اور جو جعلی دودھ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ خشک دودھ لیتے ہیں جو اکثر اوقات اسمگلنگ کے ذریعے سے آتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ویجیٹیبل فیٹ جو ہے 2 یا 3 طرح کی ویجیٹیبل فیٹ جو ہے وہ ملاتے ہیں. اس کو مختلف اس کے اندر کیمیکلز جس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے, جس میں یوریا ہے, جس میں فارمالین ہے, جس میں جی ایم ایس ہے, جس میں سی ایم سی ہے, یہ ملا کے تو اس کو ایک خاص شکل جو ہے وہ دیکھ کے بعض اوقات تھوڑی سی شوگر اس میں ایڈ کر لیں گے یا کوئی اور پریزرویٹو ایڈ کر لیں گے یا سالٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے. تو یہ سارا وہ مکسچر سا بنا کے اس کو جو ہے نا ایک محلول کی شکل میں جو ہے نا وہ بنا کے تو یہ لوگ جو ہیں دھوکہ دہی کے ذریعے سے لوگوں تک مہیا کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ان کو غذائی دہشت گرد کہتے ہیں کہ یہ غذا کے ذریعے سے دھوکہ دہی کرتے ہوئے لوگوں تک بیماریاں پہنچا رہے ہیں. جو میں نے آپ کو کیمیکل کمپوزیشن اس کی بتائی ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوگا, جو آپ نے اس کے اندر فیٹ شامل کی ہے یعنی کہ نباتاتی فیٹ اس کے اندر جو آپ نے ایڈ کی ہے, اس کی وجہ سے ہارٹ افیکٹ ہوگا. جو کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے آپ کے کڈنیز افیکٹ ہوں گے, لیور جو ہے وہ آپ کا افیکٹ ہوگا, لنگز افیکٹ ہوں گے, اور ان کے بعض اوقات جو ہے وہ کینسرس افیکٹس بھی ان کیمیکلز کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہیں یہ پورے معاشرے کے دشمن ہیں, یہ خواتین کے, بچوں کے, بزرگوں کے, نوجوانوں کے دشمن ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں کرائم اگینسٹ سوسائٹی کی جو ایک پوری کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پورا اورینٹیشن ہی ڈیفرنٹ ہے. کرائم اگینسٹ انڈیویجول از اے کرائم اگینسٹ 1 یا 2 persons. لیکن جس نے وہ 1,00,000 لیٹر دودھ ڈیلی بنا کے جعلی جو دے رہا تھا, اس کا مطلب یہ کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کم از کم وہ 10 لاکھ لوگ تو اس کو کنزیوم کرتے ہوں گے کسی نہ کسی صورت کے اندر. تو وہ روزانہ کی صورت میں ایک سلو پوائزن جو ہے وہ بیچ رہا تھا. تو ایسے شخص کو تو بالکل بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرنا چاہیے. کورٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے, یہ کیمیکلز جو ہے وہ لوگوں کو پلا رہا ہے, یہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے. اور اسی وجہ سے تو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ کرائم کر رہا ہے. اس وجہ سے اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا, اس کو جو ایک سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے وہ دینی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دودھ میں ملاوٹ کی جاتی ہے. اب تو عاصم صاحب کیمیکل دودھ بنایا جا رہا ہے. یہ کیمیکل دودھ تو انتہائی خطرناک ہے اور اس کی کنزمپشن چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. نومولود بچے بعض اوقات مائیں ان کو مدر فیڈ کی بجائے یہی دودھ پلا رہی ہوتے ہیں, ڈبے کا افورڈ نہیں کر پاتے, یہی دودھ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ایک تو ہمیں یہ بتائیں, دیکھنے والوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ کیمیکل دودھ کیا ہوتا ہے, کیسے بنتا ہے اور اس کی پہچان کیسے ہو. لیٹ سپوز ادارے کی نظر سے نہیں یہ گزر پایا اور وہ گھر تک پہنچ جائے, تو گھر والے کیسے تعین کریں اس کا؟ دیکھیں یہ بہت اہم کویسچن ہے. اور دودھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اس کے اندر پروٹین بھی ہے, کیلشیم بھی ہے اور یہ مکمل غذا کے قریب ہے. اور جو جعلی دودھ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ خشک دودھ لیتے ہیں جو اکثر اوقات اسمگلنگ کے ذریعے سے آتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ویجیٹیبل فیٹ جو ہے 2 یا 3 طرح کی ویجیٹیبل فیٹ جو ہے وہ ملاتے ہیں. اس کو مختلف اس کے اندر کیمیکلز جس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے, جس میں یوریا ہے, جس میں فارمالین ہے, جس میں جی ایم ایس ہے, جس میں سی ایم سی ہے, یہ ملا کے تو اس کو ایک خاص شکل جو ہے وہ دیکھ کے بعض اوقات تھوڑی سی شوگر اس میں ایڈ کر لیں گے یا کوئی اور پریزرویٹو ایڈ کر لیں گے یا
سالٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے. تو یہ سارا وہ مکسچر سا بنا کے اس کو جو ہے نا ایک محلول کی شکل میں جو ہے نا وہ بنا کے تو یہ لوگ جو ہیں دھوکہ دہی کے ذریعے سے لوگوں تک مہیا کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ان کو غذائی دہشت گرد کہتے ہیں کہ یہ غذا کے ذریعے سے دھوکہ دہی کرتے ہوئے لوگوں تک بیماریاں پہنچا رہے ہیں. جو میں نے آپ کو کیمیکل کمپوزیشن اس کی بتائی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا, جو آپ نے اس کے اندر فیٹ شامل کی ہے یعنی کہ نباتاتی فیٹ اس کے اندر جو آپ نے ایڈ کی ہے اس کی وجہ سے ہارٹ افیکٹ ہوگا. جو کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے آپ کے کڈنیز افیکٹ ہوں گے, لیور جو ہے وہ آپ کا افیکٹ ہوگا, لنگز افیکٹ ہوں گے, اور ان کے بعض کا جو ہے وہ کینسرس افیکٹس بھی ان کیمیکلز کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہیں یہ پورے معاشرے کے دشمن ہیں, یہ خواتین کے, بچوں کے, بزرگوں کے, نوجوانوں کے دشمن ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں کرائم اگینسٹ سوسائٹی کی جو ایک پوری کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پورا اورینٹیشن ہی ڈفرینٹ ہے. کرائم اگینسٹ انڈیویجول از اے کرائم اگینسٹ 1 person یا 2 persons, لیکن جس نے وہ 1,00,000 لیٹر دودھ ڈیلی بنا کے جعلی جو دے رہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کم از کم وہ 10 لاکھ لوگ تو اس کو کنزیوم کرتے ہوں گے کسی نہ کسی صورت کے اندر. تو وہ روزانہ کی صورت میں ایک سلو پوائزن جو ہے وہ بیچ رہا تھا. تو ایسے شخص کو تو بالکل بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرنا چاہیے. کورٹس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے, یہ کیمیکلز جو ہے وہ لوگوں کو پلا رہا ہے, یہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے. اور اسی وجہ سے تو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ کرائم کر رہا ہے. اس وجہ سے اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا, اس کو جو ایک سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے وہ دینی.